اعظم سواتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب نے ملتوی کیوں کیا. یہ بات تو ہمیں پہلے سے پتا تھی. اصل جواب جو سارے ڈھونڈ رہے تھے ان سے وہ یہ تھا کہ ملاقات کس نے کرائی, کیونکہ اس کے اوپر قیاس آرائیاں پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صاف صاف انکار ہے کہ ادھر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ ساری چیزیں جو ہے ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالنا بند کریں. یہ تو حکومت نے کرائی تھی, حکومت بھی مان رہی ہے کہ ہم نے ملاقات کرائی تھی. تو پھر یہ بات کلیریفائی نہ کرنا, یہ تو پھر سے ایک وہ بلیک ہول کریٹ کرنے والی بات. کلیریفائی تو اس نے کرنا ہے نا کہ جس نے ملاقات کرائی ہے. اب دونوں رول نہیں اون اپ کر رہے, تو اس سے آپ نے دو نام لیے نا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں اون اپ کر رہی, نہ نون لیگ کر رہی. ان کی طرف سے کلیئر کٹ نہ ہے کہ ہم نے کوئی ملاقات نہیں. تو 7 بجے کیسے ملاقات ہوگی؟ جیل مینول کیا کہتا ہے ملاقات کس وقت ہونی ہے, کن آپ بتائیں, آپ وکیل. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بیجانڈ جیل رولز ہوئی ہے. جیل رول کسی نے تو ریلیکس کرائے ہیں. اور آپ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک وہ درخواست آئی تھی کہ ہماری ملاقات کروائیں, کیونکہ علیمہ خان صاحب یہ کہہ چکی ہے, میں نہیں کہہ رہی. دیکھیں باقاعدہ کس کی طرف سے وہ یہ کہہ چکی ہے نا کہ بیسیکلی اس لیے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے بیکاز یہ لوگ کرنا ہی, خان صاحب کو باہر ہی نہیں لے کر آنا چاہتے جیل سے. شی ہیز کلیئرلی سیڈ اٹ اگینسٹ دی لیڈرشپ. دو ڈفرنٹ چیزوں کو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں جیل کی جس طرح سے ہوئی, آپ کو سارے بلڈ اپ کا پتہ ہے, جو معاملات کے پی کے کی گورنمنٹ کی بالکل کلیئر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے انٹری لینی ہے پنجاب کی, اور انہوں نے پورا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. آپ دیکھ لیں ثوابی کے مقام پہ فوک لفٹرز, یہ وہ کرین, سب کا بندوبست تھا. اور جو نمبر آف پیپل آ رہے تھے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لوگ بلکہ جلسے سے ایک دن پہلے ہی ترنول کے ارد گرد آ گئے تھے. پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل ورکرز کو تو ایکٹیویٹی چاہیے, تو وہ نکل آئے تھے. ٹھیک ہے, پھر ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہوئے پھر ختم نبوت والا ایشو, جس طرح آپ کے سامنے کنٹینرز لگے ہوئے تھے ریڈ زون کے ارد گرد, سارا جس طرح کی سینسٹیوٹی ایک وہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے, اس ساری چیزوں کو جو خان صاحب کے سامنے رکھا گیا, تو خان صاحب کی طرف سے ایک کنسیشن دی گئی, اور وہ کنسیشن یہی تھی کہ ٹھیک ہے جی کہ این او سی مل گیا ہے 8 تاریخ کا, 8 سپٹمبر کا, تو ہم اس کو 8 سپٹمبر پہ لے جاتے ہیں, ان دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ کوئی کنسیشن کسی فیور لینے کے لیے نہیں دی گئی. خان صاحب خود ایک بڑے لیڈر ہیں, ایک بڑے لیڈر نے. اچھا, بائی دس پی ٹی آئی نیڈ ٹو سے اگین اینڈ اگین, اعظم سواتی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ کوئی فیور لینے کے لیے نہیں ہم کر رہے. وہ والی بات ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا اور آپ یقین دلا رہے ہیں ہمیں فیور لینے کے لیے. نہیں, اعظم سواتی صاحب سے بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کی کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ جو ٹائم آگے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف جس طرح کے کیسز کا بلڈ اپ بنایا, یہ فردر اوپریسو ایکٹیویٹی ہوئے گی. ٹھیک ہے, ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ کوئی کنسیشن ملنے جا رہی ہے, کوئی ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے, کوئی ٹیبل ٹرن ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کو پتہ ہے, اسے پوری ایفرٹ کر کے ہی جو سٹیٹس کو 8 فروری کو ایک مینڈیٹ چوری کر کے بنایا گیا تھا, اس کو انڈو کرنے کے لیے تحریک انصاف کو سٹرگل کرنی پڑے گی. یہ چیز ٹیبل پہ نہیں سیٹل ہونی. اس کے لیے یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے آسان نہیں ہے. تو وہ جو لیڈرز وہ کہہ رہے ہیں دسمبر کے اندر کچھ ہونے والا, کر بابر روان صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے دسمبر کے اندر معاملات تبدیل ہو جائیں گے. خان صاحب نے بھی کہا ہوا, اس سے پہلے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے بہت شمول اس ٹائم پہ چیئرمین وہ بھی یہی کہتے رہے کہ 2-3 مہینے کی بات ہے. دیکھیں وہ ڈفرینٹ فیکٹر سے لنک کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ جو کرتا ہے, دیکھیں یہ پولیٹیکل سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بڑے چیزوں کو فیکٹر ان کیا جاتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ بات چیت پہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں فیکٹرز کیا ہیں, جو آپ نے بلوچستان کی ابھی اپنے انٹرو میں بات کی تھی, لا اینڈ آرڈر سچویشن خالی بلوچستان کی خراب نہیں ہے. اگر آپ پنجاب بھی دیکھ لیں, آپ کے پنجاب میں ادھر سے سی پیک شروع ہو رہا ہے اسلام آباد سے اور جاتا ہے ڈی آئی خان تک. پورے سی پیک پہ آج چلے جائیں, آپ کی موٹر وے پولیس وڈرا ہو گئی ہے. وہ کیوں وڈرا ہو گئی ہے؟ کیونکہ موٹر وے پولیس کو اس وقت لائف تھریٹ ہے. رات کیا دن کے وقت بھی ایک گاڑی نہیں ہوتی. This is an important factor. ران صاحب, اگر ہم سیاست کو اتنا زیادہ فیول ان دا فائر ڈالنے کی بجائے اگر ہم ان معاملات کے اوپر فوکس کریں نا, جن معاملات کے اندر پاکستانیوں کی زندگی آسان ہونی ہے. ابھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ بلوچستان کے اندر پیش آیا, جہاں دہشت گردوں نے بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹیک کیا. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز, آرمڈ فورسز نے ریٹیلیٹ کیا, تو ان کو جا کے بیچارے مظلوم نہتے لوگ ملے تھے, انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور کئی لوگوں کی جان بھی لے لی. اب اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے تو پھر وہ بات آتی ہے, وہ چائنا نے جو آ کے کہی تھی کہ لڑائی ہوگی تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آر یو ورکنگ آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت نے تو جب عزم استحکام کی بات کی تھی تو اسی بنیاد پہ کی تھی نا کہ ٹیررزم جو ہے وہ کے پی کے ہو, بلوچستان ہو اور دیگر علاقے ہوں پاکستان کے, وہاں سر اٹھا رہا ہے. اور جو پاکستان کے خلاف جو ایلیمنٹس ہیں وہ بالکل کام کر رہے ہیں. اور یہ بی ایل اے ہو, لبریشن فرنٹ ہو بلوچستان, بی ایل ایف ہو,
تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسپانسرڈ ہیں اور ان کو یہ کوئی پہاڑوں میں بیٹھ کے پیسے اگتے تو ہیں نہیں, کہیں اور سے آتے ہیں باہر. نہیں بالکل, تو یہ تھریٹس ریل ہیں. اور ہم جب عزم استحکام کی بات کر رہے تھے تو اس میں 30% ایلیمنٹ اگر کائنیٹک تھا یا 20% کائنیٹک تھا, تو بہت سارا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سافٹ ایشوز کے اوپر تھی, وہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق تھی. وہاں اکانومی کو ریوائیو کرنے کے ایشوز تھے, کوہیژن پیدا کرنے کی بات تھی, سوشل ویلفیئر کی بات تھی, اکنامک ایکٹیویٹیز. کوہیژن کدھر ہے رانا صاحب؟ دیکھیں کیسے کریٹ کر رہے ہیں, صرف بات کرنے سے بات نہیں بڑھتی, بات پہ ایکشن بھی لینا پڑتا ہے. ہم نے تو عزم استحکام کی جب بات کی تو اس کو بھی سیاست کے نظر کر دیا گیا. یہ تو افسوسناک بات ہے کہ یہاں کچھ جماعتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی کے لیے بالکل مہم جو ہے وہ جاری رکھیں. بہرحال دیکھیں, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور نہ یہ کسی پاکستانی نے کیا ہے, نہ مسلمان نے کیا ہے, دہشت گردوں نے کیا ہے, اور اس چیز کی گنجائش یا جگہ اس ملک کے اندر نہیں ہے. اٹ از فار شور گورنمنٹ کا فوکس ہے, آرم فورسز کا فوکس ہے, لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیز کا فوکس ہے. کے پی کے گورنمنٹ سے آپ کو ایک کلوز لائزون چاہیے, یو ہیو نو ادر آپشن. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم تو لائزون رکھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز بھی لائزون رکھے ہوئے ہیں, لیکن کے پی کے حکومت ہو یا بلوچستان حکومت ہو, ان کو اپنی ذمہ داری جو لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے, پولیس کے لحاظ سے یا سی ٹی ڈیز کے لحاظ سے ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہوگی. جو وفاقی حکومت ہے وہ بھرپور طریقے سے تیار ہے اور صوبوں کے ساتھ ان ٹچ ہے, اور اسی طرح ہماری آرم فورسز بھی جو ہے وہ لیٹس موو آن. ذرا پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. اب مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک لٹک رہا ہے. انفارچونیٹلی اٹس جسٹ ان لمبو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. کیا حکومت, کیونکہ اب یہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, حکومت ابھی بھی کسی طریقے سے نا اس کے اندر ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں یہ تو ہماری نشستیں ہیں, یہ ان کی طرف تو نہیں جانی چاہیے. وائی کین دیر ناٹ بی اینی پولیٹیکل ریکنسیلیشن آن دس میٹر ایز ویل, کہ آپ کی نشستیں تھی آپ لے لیں, یا پھر آپ کی نشستیں نہیں تھی تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. یہ دیکھیں گورنمنٹ نے تو اس کے اندر, یا پارلیمنٹ نے اگر میں کہوں تو اس کے اندر دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جو اب الیکشن ایکٹ کے اندر جو بل پیش کیا گیا وچ واز ری انفورسمنٹ, کہ آپ جو ہے کس طرح سے پارٹیز کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, ریزرو لسٹس کس طرح جمع کرا سکتے ہیں, اور دیگر جو آپ نے الیکشن کے وقت آپ نے ٹکٹ کس طرح جمع کرانے, اس کے اوپر ہمیں تو پوری کلیئرٹی ہے. اور وہ پوری قانون سازی کا مقصد بھی یہی تھا کہ جن کو کلیئرٹی, وہ نشستیں آپ کی نہیں بنتی تھی. نہیں دیکھیں بات یہ کہ وہ ہماری تو پھر وہ جب جن لوگوں نے وہ فالو کیا قانون اور اپنے ٹائملی جو ہے سبمیشنز کرائیں, اور جو پھر پول بچا بعد میں, ان کے اندر جو ڈویژن ہونی ہے وہ ایکویٹیبل ڈویژن ہونی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہمارے ذہن میں کلیئرٹی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہوئی الیکشن ایکٹ کی جو امینڈمنٹ ہوئی, اس سے بھی مزید کلیئرٹی آ گئی. تو اب ان کی نہیں بنتی, انہوں نے تو غلط کیا نا. یہ تو پی ٹی آئی کے طور پہ نہیں آ سکتے تھے, تو باقاعدہ ایس آئی سی کے طور پہ بھی نہیں آئے. چلیے انہوں نے غلط کر دیا, ان کی تو غلطی تھی, انہوں نے تو کوئی کام صحیح کیا نہیں. لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نشستیں نہیں ہیں. نہیں دیکھیں بعد میں پھر کس کی بنیں گی وہ نشستیں, جو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی بات ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی یہی فیصلہ کیا, پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ کیا. بہرحال جس کلیئرٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جو الیکشن ایکٹ میں ہم نے ترامیم کی, اس میں کلیئرٹی ہے اور گورنمنٹ اسی کو فالو کرے گی.